مولانا راسک صاحب حافظ اللہ، ساتھیوں سے گزارش ہے کہ آگے آئیں ذرا، اس کو میں نیچے لٹا دیتا ہوں، آگے آ جائیں، پیچھے ساتھی تنگ ہو رہے ہیں، اگے کلہ میرا یار پٹی بیٹھا ویکھو ہے، اگے آ جاؤ شاباش، جزاکم اللہ خیر۔ میاں کرام صاحب کرسی تے آ جاؤ۔ حبیب الحق صاحب کا ناظم مرکزی جمعیت، وہ بھی کہاں، وہ بھی تشریف لائے اسٹیج پہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت وأنت على كل شيء قدير۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دائمون۔ احباب گرامی قدر، اکول کی اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دے نال گرامی قدر برادر اکبر حضرت مولانا حافظ ثناء اللہ شاہد قصوری صاحب حفظہ اللہ تعالی اور انہاں دے احباب جماعت دی سالانہ منہاج الاسلام ختم نبوت کانفرنس ہر لحاظ دے نال کامیاب اور کامران، جتنے ذوق شوق دے نال تسی احباب تشریف فرماؤ، اس محبت دے نال علاقہ بردے علماء، قراء اور امائے دین، مہمانان گرامی قدر بھی تشریف فرمان۔ میرے تو قبل جماعت دے نوخیز عالم دین، خطیب اور بہت ہی رقت امیز اور سلجھی گفتگو کرنے والے حضرت مولانا ہارون یاسر قصوری صاحب حفظہ اللہ تبارک و تعالی نہایت ہی شاندار خطاب فرما چکے، اور جو خطابات تو اصل اندر سنانے مقصود نے انشاءاللہ میرے تو متصل بعد وہ خطابات بھی شروع ہو جان گے۔ سلمان ربانی صاحب حفظہ اللہ نے حسب سابق بڑا ہی پیارا اللہ اور اس دے رسول دی محبت دے نال دلانو پر دین والا منظوم کلام بھی پیش کیتا ہے۔ تو انہوں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسافر دی دعا رد نہیں کر دے، منو تواڈی آمد دی بڑی خوشی ہے، لیکن میں باوضو بیٹھا اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے آنا، منو تواڈے نالوں زیادہ خوشی اس بات دی ہے کہ اس وقت تواڈے اندر اللہ دی رحمت دے فرشتے بھی موجود ہیں۔ ہماتن گوش ہو کے پوری توجہ دینا، میں تھوڑی سوچ تو پہلے انشاءاللہ بات ختم کر دینی ہے تاکہ اصل خطابات فوراً شروع ہو جائیں۔ مسافر دی دعا رد نہیں ہوتی، میں تھوڑے لیے ایک دعا کرنا، اللہ میری جتھوں تک آواز جا رہی ہے، اللہ انہاں سارے انہوں بندیاں دی محتاجی تو کٹ کے اللہ سانو اپنے فضل دے نال غنی فرما دے۔ اللہ پاک سانو ساری زندگی کسے بندے دا، حتیٰ کہ یا اللہ سانو اولاد دا بھی محتاج نہ کرے۔ دوسری دعا میں تواڈے لیے کرنا، سعودی عربیہ دے ایک تفصیلی تبلیغی دورے تو میری واپسی جویں کہ حضرت قصوری صاحب نے تانوں آگاہ کیتا ہے، جیڑا بندہ تانوں پاکستان چے کہندا نا کہ عالم دی عزت نہیں، مولانا صاحب دی عزت نہیں، رب دی قسمیں او دے نالوں وڈا جھوٹا بندہ ہے ہی نہیں۔ اصل بادشاہ عالم جے، اصل شہزادہ عالم جے، اصل عزت عالم دی جے، اپنے بچیاں نو عالم بڑھاؤ، بھتیجیاں نو عالم بڑھاؤ، بیٹیاں نواسیاں نو عالم بڑھاؤ، جیو جوان ہو گئے نے کھبے سجے محلے جو کوئی بھی ایکٹیو ذہین بچہ ویندے جے
ਉਹਦੇ ਕੰਡ ਤੇ ਥਪਕੀ ਦੇ ਕੇ, ਕੋਈ 10 ਰੁਪਏ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ, ਕੋਈ ਜ਼ੌਕ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰੁਖ ਹਿਫਜ਼ ਦੀ ਤਰਫ ਕਰੋ, ਮਦਾਰਸ ਦੀ ਤਰਫ ਕਰੋ। अल्लाह दी कसम आलिम दा बड़ा शान जे, मौलाना हजरात दा बड़ा शान जे। मैं तुहाडे लिए एक दुआ कर देना, सिदके दिल ना आमीन किया जे, पता नहीं रब ने किहदी सुन लेनी है। अल्लाह साडी नस्ल अंदर क़यामत तक दीन दे इमाम पैदा फरमा। और तीसरी दुआ तुहानू पता है मैं अपने हर बयान तो पहले करना, इंशाअल्लाह जन्नत भी जाना है ते बगैर हिसाब दे जाना। अल्लाह असीं दुनिया दे हिसाब कर देने आ, साडे जिहा माड़ा कोई नहीं, मालका तेरे जिहा तगड़ा कोई नहीं, साडे जिहा गुनाहगार कोई नहीं, ते अल्लाह तेरी इज्जत की कसम है तेरे जिहा गफूर ते गाफर ते गफार भी कोई नहीं। अल्लाह क़यामत वाले दिन सानू बगैर हिसाब दे किते नबी पाक दे सामने शर्मिंदे ना हो जाइए। नेका पाका के करतूत हो जाने मालका साडे काले करतूत ने, इल्ला माशाअल्लाह। अल्लाह पाक जिवें दुनिया ते साडे ऐब ढक के रखे ने, क़यामत वाले दिन भी अल्लाह पाक सानू अपनी रहमत का साया दे के, अरश का साया दे के अल्लाह बगैर हिसाब के जन्नत नसीब फरमा दे। यार मैं शायद कि अज बयान ना कर सका, एक दर्दे दिल तुहाडे सामने मैं रखना चाहना। असी जलसे भी सुनने आ, असी कलमा भी पढ़िया, असी दीनदार लोग हाँ, लेकिन की वजह है कि साडे मुआशरे चों जिना नहीं खत्म हो रहा, साडे मुआशरे चों बेगैरती, औरतां लड़कियां नाल नजायज़ ताल्लुकात, नजायज़ धंधे, ये चीज़ां खत्म नहीं हो रही, बद अखलाकी खत्म नहीं हो रही। रब दी कसम हर दूसरा बंदा एडी एडी गंदी गाल कढ़दा है। चंद दिन पहले मैनूं एक बच्ची आंदी है, शेख है, मेरे वालिद तुहाडे पिछे जुमा पढ़दे ने ते जुमे च भी मसला करया जे कि गालां नहीं कड्डी दियां, दाड़ी भी रखी है पापा ने, 5 टाइम की नमाज भी पढ़ते हैं, तो शेखे मोहतरम घर जाके अब्बा जी एडी एडी गंदी गाल कढ़ते हैं कि साडा 8-8 दिन रोटी खान नूं दिल नहीं करता। ज़िना जारी है, नजायज़ तलका जारी ने, बद जुबानी जारी है, गीबतां अद्धे ते बोलो ना, शुरू दिन नाराज हो के बह गए, गीबतां, झूठ, जुल्म। यार इहदी वजह की है? गल सुनो, 5-4 नारे मार दो कि गल मेरी तकरीर फब गई, जलसा कामयाब हो गया, या सारे अंदर के बाहरले सुभान अल्लाह कह लो, ठीक है मेरी जिम्मेदारी भी पूरी होगी, तुहाडी भी पूरी हो गए। यार रोज रोज मौका नहीं मिलता, रल के बैठे हैं, मेरे लिए इज्जत की गल है कि मैं सियाणिया बंदियां नाल बैठा। थोड़ा जिहा गौर करिए, ये फहाशी का इलाज की है, बद अखलाकी का इलाज की है। जिवें कि हजरत हारून कसूरी ने माशाअल्लाह मोती परो दिते ने, असी रहम दिल बन जाइए, जमीन वालियां ते कोई करम करिए, कोई रहम करिए, कोई रहम दिल असी किवें बन सकने हैं। लो जी मैं माशाअल्लाह तबारक अल्लाह कुछ किताबां दे तराजुम भी कीते ने, कुछ किताबां तसनीफ भी कीतियां ने। व उदर्रिसु अत्तुल्लाब मुंज़ु ज़मा, एक अरसे तो मैं तलबा नूं अल्लाह दे फजल नाल हदीस पढ़ा रहा। मैनूं एक गल समझ आई जी, ध्यान मेरे वाल बई, एक गल मैनूं समझ आई जी, एक खराबी जिहड़ी है ना बंदे की जिंदगी नूं बद मज़ा कर देती है। अगर कलमा पढ़न तो बाद बंदे से एक कुताही होवे ना, एक खामी होवे ना, एक खराबी होवे ना, ते गुस्सा ना करियो, जिवें असीं पंजाबी चाहने ना खोता ही खूच डिग पिया, समझ लो बंदा वीरान हो गया, धक्के ही खाएगा, उलझेगा, बिखरेगा, परेशान रहेगा, बद जुबान रहेगा, बद अखलाक रहेगा। वो खामी ते खराबी केड़ी है? सुनो मेरे प्यारे भाईओ, अल्लाह की इज्जत की कसम चुक के कहना, अगर आला दर्जा के बाखलाक बनना चाहते हो, आला दर्जा के बाकरदार और बाहया बनना चाहते हो, अगर अल्लाह पाक दियां रहमतां नूं अपने दामन अंदर समेटना चाहते हो, सिर्फ एक काम कर लो। वो काम केड़ा है? अपनी तवज्जो अपनी नमाज वाल कर लो, अपनी नमाज नूं बेहतर कर लो, अपनी नमाज ठहराव पैदा कर लो। ए 2 मिनट की जल्दी ने जिहड़ा बेड़ा गर्क कीता ना, जिवें कोई ऑटोमैटिक बटन नहीं दबिया हुंदा, रब दी कसम जिस बंदे दी नमाज अंदर तेजी होवे ना, जिस बंदे दी नमाज अंदर काली होवे ना, जिहड़ा बंदा छेती छेती नमाज तो जान छुटावे ना, जिवें अग दियां गारियां ते खड़ा है, रुल जाता जे, बर्बाद हो जाता जे। खुदा दी कसम खासिरत दुनिया वाल आखिरा। 100 गल्लां दी एक गल सुन लो, तुहाडा रब पुकार पुकार के कह रहा है, मेरे बंदिओ
ਸਿਰਫ ਨਮਾਜ਼ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਲਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਔਲਾਦ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਮੌਤ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਕਬਰ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਹਤਰ ਜੰਨਤ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਾ ਦੇ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਧਿਆਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਯਾਰ, ਬੜੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੇ ਰੁੱਲ ਜਾਏ, ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਰੁੱਲ ਜਾਏ, ਛੱਲੇ ਕੜੇ ਧਾਗੇ ਪਾ ਕੇ ਚਰਸੀਆ ਬਣ ਜਾਏ, ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਬੇਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਸੂਰ ਨਾਲੋਂ ਭੈੜਾ ਜੇ ਪੱਕਾ ਬੇਨਮਾਜ਼, ਖਨਸੀਰ ਨਾਲੋਂ ਭੈੜਾ ਜੇ ਪੱਕਾ ਬੇਨਮਾਜ਼। ਮੈਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਇਬਨ ਕਯਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸਲਾਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਨਾ। ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹ ਡਾਕੂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੈ, ਜ਼ਾਨੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੈ, ਕਾਤਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੈ। ਜ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਡਕੈਤ ਨੂੰ ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੇਖ ਕੇ ਧੀਆਂ ਵਿਆਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। میرے پیارے بھائیو، نبی پاک دی صاحبزادی سیدہ فاطمہ، جاؤ سیرت دیاں کتاباں پڑھ لو، نبی پاک نے حضرت علی دی اونٹنی نہیں ویکھی، ڈیرا نہیں ویکھیا، پیسہ نہیں ویکھیا، شہزادی دھی دا نکاح سیدنا علی دے نال کیتا ہے۔ اللہ دی قسم ہے، میرے نبی نے حضرت علی دا ایمان ویکھیا تے حضرت علی دی نماز ویکھی۔ جیڑا بندہ کہندا ہے نا، توجہ رکھنا، کوئی بیمار بھی بیچارہ بیٹھا ہوئے گا، جیڑا بندہ کہندا ہے نا میری بیماری دا غم گھٹ جائے، میرے کاروباری نقصان دا غم گھٹ جائے، میری زندگی دی اداسی ختم ہو جائے، میرے بھائیو غم صلات پیدا کرو، اپنی نماز دا غم پیدا کرو کہ ہو جی نماز پڑھ دے ہو۔ جیڑا بندہ اپنی نماز دی فکر کر لے، اللہ اندر نے تینوں دنیا دیاں ساریاں فکرہ تو نجات عطا کر کے بغیر حساب دے اپنی جنت دا مہمان بنا دے۔ ادھر دیکھو، اللہ اکبر کہہ کے بڑے سکون نال قیام کریا کرو، کوئی پچھے پہ آئے، کوئی اگ بجھانی ہے جا کے، 2 منٹ دی جلدی دی وجہ تو جو اسی نماز دا ستیہ ناس کرنے ہیں۔ علماء تشریف فرمان انہاں کولوں تسی پوچھ لو، رفع الیدین سنت ہے، اچھی آمین کہنا سنت ہے، پیر نہ پیر ملانا، تے آ سنت تو انہوں کسے عالم نے نہیں دسی۔ عزیز ان کا عزیز المرجل، صحابہ نے نبی پاک نماز چینج ہوندے سن، جویں چولہے تے ہانڈی رکھ دو تے انہوں بالے نہیں ہوندے، بالیاں دی وجہ تو جڑی ہانڈی چ آواز ہوندی سی، نماز اندر نبی پاک دے سینے چ ایہو جی آواز نکل۔ میرے پیارے بھائیو، نماز چ رویاں سانو کنے مہینے ہو گئے نے، کنے ہفتے ہو گئے نے، کنے دن ہو گئے نے۔ اچھا ایک اور گل میں تہاڈے نال کرنی ہے، رفع دین اسی کرنے ہیں کہ نبی پاک نے کیتا ہے، صحابہ نے کیتا ہے، اچھی آمین آنے ہیں، پیر نہ پیر لانے ہیں۔ میں تو انہوں 2 حدیثاں سنانا۔ نبی پاک نے فرمایا اذکر الموت فی صلاتک، ایک صحابی کہنے لگے اللہ دے نبی، تسی رب دے نبی جے مینوں کوئی سونی جی گل دسو۔ آپ نے فرمایا جے میرے کولوں سونی جی گل پوچھنی ہونا او اے ہی، جدوں بھی نماز پڑھے نماز اپنی موت نو یاد کریا کرے۔ یار میں بھی فجر دی نماز پڑھی ہے، تسی بھی پڑھی ہے، زور اثر مغرب عشاء پڑھی ہے، سوچو ہاں اسی موت نو یاد کیتا۔ آپ نے فرمایا صلی صلاۃ مودین، ایک صحابی کہندا اللہ دے نبی اوصنی فاوجز، اللہ دے نبی بہتیاں وصیتاں نہ کریو میں بھول جاں گا، ایک مینوں کوئی زبردست جی وصیت کرو جڑی میں پلے بنلا تے میرا بیڑا تر جائے۔ آپ نے فرمایا صلی صلاۃ مودین، ہر نماز نو الوداعی نماز سمجھ کے پڑھیا کر، اللہ دعا جہاناں دی کامیابی عطا فرما دے۔ اچھا جدوں میں آنا نا اپنی نماز بہتر کرو تے کئی نوجوان پتہ کی آندے نے، اسی کڑے قاری ہیں، اسی کڑے قرآن دے حافظ ہیں۔ یار تو انہوں کل ہو اللہ تے ہوندی ہے نا، اللہ اکبر کہہ کے فاتحہ پڑھو، کل ہو اللہ 1 وری پڑھو، 10 وری پڑھو، 100 وری پڑھو، 1000 وری پڑھو، اللہ تاڑے نفلہ نو لمبا بڑھا کے قبول بھی کر لوے گا، اللہ جنت دے محل تواڈے نام ہی کر دے گا۔ میں حوالے دا ذمہ دار جے، امام البانی رحمہ اللہ دی کتاب ہے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، او دی اندر ایک حدیث ہونا ذکر کیتی ہے، نبی علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ شرک نہیں کردا، حرام نہیں کھاندا تے ظلم نہیں کردا، او 10 وری پڑھے نا قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص کتنی وری پڑھے؟ سب بولو۔ فرمایا او 10ویں وری قل هو اللہ بعد چو پڑھدا ہے، اللہ جنت دا محل اس بندے نو عطا کر دیندے نے۔
ਯਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁਫਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜਦੇ 'ਚ ਸੁਭਾਨ ਰੱਬੀ ਅਲ ਆਲਾ ਸਿਰਫ 3 ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ 300 ਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ? ਸੁਭਾਨ ਰੱਬੀ ਅਲ ਆਲਾ 3000 ਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ? ਐ ਮੈਂ ਬੁੱਧ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਰਮ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਬਾਰਕ ਅੱਲਾ ਉਮਰੇ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਜਦੇ 'ਚ ਕਹੀਦਾ ਸੁਭਾਨ ਰੱਬੀ ਅਲ ਆਲਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਾਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਆਂਦਾ ਮੌਲਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਭਾਨ ਰੱਬੀ ਅਲ ਆਲਾ ਦਾ ਵੀ ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਐ ਜੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ। ਓਏ ਲੋਗੋ ਮੇਰਾ ਜੁਮਲਾ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਨਮਾਜ਼ ਸ਼ਿਫਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਚੋਂ ਸ਼ਿਫਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰ। ਔਰ ਲੋਗੋ ਨਮਾਜ਼ ਬਰਕਤ ਜਿਹਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਚੋਂ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਆਪਣੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਸਜਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਨਮਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਨੂਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲਮਹਾ ਲਮਹਾ ਕਦਮ ਕਦਮ ਰੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮੇ ਆਪਣੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰ। ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਚੋਂ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਭਾ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਕੇ ਸਕੂਨ ਲੱਭੇਗਾ? ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਮੈਂ ਮੁਬਾਲਗੇ ਦਾ ਆਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੁਣਨਾ। ਲੜਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ? ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੌਲਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਵਾ ਛੱਡੀ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਭ ਜਾਏ। ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਭਾ, ਇੱਥੇ ਕਲੱਬਾਂ 'ਚ ਜਾਈਦਾ, ਡਾਂਸ ਕਰੀਦਾ, ਜ਼ਨਾ ਕਰੀਦਾ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਵੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਮੌਲਾਨਾ ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜਵਾਨੋਂ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ 'ਚ ਰਵੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਜਦੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰੋ। ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ 'ਚ ਰਵੋ, ਤਨਹਾਈ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਬਿਹਤਰ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਪਰਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਬੱਚੀਓ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨੋ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਲਖ ਮੋੜਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਗਮ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਨਮਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਠਹਿਰ ਠਹਿਰ ਕੇ, ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਠਹਿਰ ਠਹਿਰ ਕੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਵਿਚ ਵਿਚ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਜਦੇ ਕਿਆਮ ਤੇ ਰਕੂ ਕਰੇ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੰਨਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਤਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਮੁਹੱਦਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਮਿਲਣ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਾਬਲੇ ਤਵੱਜੋ। ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਆਮ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ, ਰਕੂ ਕੀਤਾ, ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ, ਵਾਵਾ ਕੋਨਾ ਨਾ 15-20 ਮਿੰਟ ਲਾ ਕੇ 2 ਰਕਤਾਂ ਪੜੀਆਂ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਕਿੰਨੀਆਂ? ਅੱਧੇ ਤੇ ਬੋਲੋ ਨਾ ਕਿੰਨੀਆਂ? ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੌਲਾ 40, ਤਕਰੀਬਨ 40 ਸਾਲ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕੋਈ 65-60 ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ 55-50 ਹੋਏਗੀ। ਓਏ ਅੱਜ ਦੇ ਜਲਸੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਸਜਦਾ ਐਸਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ 40 ਮਿੰਟ ਲਾ ਕੇ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ 2 ਰਕਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਐਨਸ਼ਾਏ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ, ਰਕੂ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਗਾਰਿਆਂ ਤੇ ਖੜਾ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਾਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੈਕੇਜ ਕਰਦੇ ਸੀ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। मेरे प्यारे भाइयों तवज्जो भी खामोशी, अपनी नमाज की फिक्र करो। नौजवानों ए छल्ले कड़े धागे तुहाडे दुखां दा इलाज नहीं। मैं अक्सर पंजाब अंदर आना, ला छल्ला था वला कड़ा था वला धागा था। छल्ले कड़े धागे कुछ नहीं जे करदे, बाबे दरबार मजार कुछ नहीं जे करदे। तैनू जिदन भी नूर लभना है रब दी कसम नमाज चो लभना है। अल्लाह फरमाते ने नमाज बेहतर तू कर लै, आसमान दे ते रहमतां दे सत्ते दरवाजे खोल के बरकतां दे सारे खजाने में रब तैनू अता कर दे। उन्हां ने जनाब दी नमाज पढ़ी, सलाम फेरिया ना, मेरे अल वेखियो शेख साहब दा रंग उड्डिया, बड़े घबराए घबराए। ते तलमीद शागिर्द कहने लगा उस्ताद जी नमाज पढ़ के बैठे हो ते डरे कादे वास्ते, की वजह है? गल सुनिया जे आज मेरी सारी तकरीर दा खुलासा। ए जुमला सुनाने लई मैं फैसलाबादों तुहाडे कोल 5.5-6 घंटे का सफर करके पहुंचिया। तबीयत दी नसाजी दे बावजूद उस अल्लाह दे वली ने पता की जवाब दिता? उन्हें कहा पुत्रा मैं जदों भी नमाज पढ़ना ना मैनू एक ही गम खा गया,
ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਆ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਤੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ? ਓਏ ਔਲਾਦ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਕਰਦਾ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਓਏ ਲੋਗੋ, ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਫਿਕਰ ਕਰੋ। ਉਹ ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਮਾਜ਼, ਉਹ ਧੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਮਾਜ਼। ਇੱਕ ਟੋਲਾ 98% ਲੋਕ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਅਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ? ਇੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ। ਖਰਾਬੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜੇ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਖਰਾਬੀ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਤੇਜ਼ੀ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਜਲਦੀ ਹੈ, نماز ਅੰਦਰ ਤੁਮਾਨੀਨਤ ਨਹੀਂ, نماز ਅੰਦਰ ਠਹਿਰਾਓ ਨਹੀਂ, نماز ਅੰਦਰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਕੁਚਲਦਾ ਕੁਤਰਦਾ, ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ। ਬਾਜ਼ ਉਲਮਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਤਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਾਣਾ ਮਿਸਤਰੀ ਕੋਲੋਂ। ਇੱਕ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦੁਖੇਗਾ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਘੱਟ ਲਾਇਆ, ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਉਲਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਦੀਵਾਰ ਵੀ ਪੁੱਠੀ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ ਜਵਾਨੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ, ਜਿਸ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਆਏਗਾ। मेरे प्यारे भाइयों, नमाज नमाज अल्लाह दी कसमे कोई एक बंदा भी तन्हाई च लंबे क्याम करने वाला बन जाए ना अज दे वास तो बाद, और मैं समझना कॉन्फ्रेंस दा मुल मोड़ आए। निरी नारेबाजी कोई कामयाबी नहीं जे, तदाद की किल्लत कसरत कामयाबी नहीं जे। हुण मैं तुहाडे सामने कुरान दी एक आयत पढ़ना, इन्न सलात तनहा अनिल फहशाए वल मुनकर। नौजवानों तवज्जो, मेरा बस चले तुहाडे मत्थे ते मैं रब दे कुरान दी आयत लिखा। कुरान पता की आंदा कि नमाजी बंदा बगैरत नहीं हो सकता ते नमाजी बंदा दयूस नहीं हो सकता। ते आ वेख लो साडे जिन्ने नौजवान ने जिन्हां दे नजायज तलकात ने वो हिंदुआं दीयां बच्चियां ते नहीं मुसलमानां दीयां बच्चियां ने। नमाजी बंदा बगैरत नहीं हो सकता। जे तू बगैरत है तो अपनी नमाज की फिक्र कर। जे तन्हाई च काले करतूत ने तो अपनी नमाज की फिक्र कर। अल्लाह की कसमे नमाज सब तो पहला जिहड़ा इनकलाब पैदा करती है, बंदे दे दिल अंदर हया पैदा करती है, बंदे दियां नज़रां दे अंदर शर्म पैदा करती है। जे तेरी नमाज ने तेनू शर्मो हया नहीं ना दिता, समझ ले तेरी नमाज खोखली है। तू नमाज पढ़दा रब दे कागज़ां अंदर तेरी नमाज नमाज नहीं। लो जी, मैं सिर्फ तुहाडे नाल 5 गल्लां करनियां ने। मेरा इन्ना कि दिल खुश है ना आ तुहाडे संजीदा चेहरे वेख के, मैनू सिर्फ तुहाडी तवज्जो चाहिदी। 5 गल्लां मैं करनियां ने नमाज दे बारे। इन्हां 5 गल्लां नू जरा तवज्जो नाल सुन लो। ते जिहड़ी मैं कुरान पाक दी आयत पढ़ी है ना, बेटा इक हल्की कर, जिहड़ी मैं कुरान पाक दी आयत पढ़ी है ना, इस आयत दे तर्जुमे ते जरा गौर फरमाना। अल्लाह पाक ने की फरमाया, और जिन्होंने पंजाबी चाहते हो ना वट कट दिते ने रब ने। रब दी कसमें सुनो सोने रब दी पाक कलाम। अल्लाह पाक ने की फरमाया, अल्लाह फरमा रहे ने ऐ मेरे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कर दियो, फरमाया इन्नल इंसान खुलिका हलुआ इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ुआ व इज़ा मस्सहुल खैरु मनुआ इल्लल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून। इंसान बड़ा जल्दबाज है। तो जो मेरे वाल जरा कुरान दी आयतां दा लफ्ज़ी तर्जुमा सुनो। अल्लाह दे नबी पाक यतलू अलैहिम आयातिही, रब दे कुरान दी आयतां पढ़ पढ़ के लोगां नू सुणांदे। ऐ ही वाज़ दा अंदाज़ जे, ऐ ही खिताब दा अंदाज़ जे, ऐ ही तकरीर दा अंदाज़ जे। फरमाया इन्नल इंसान खुलिका हलुआ, इंसान बड़ा जल्दबाज है, इंसान बड़ा बखील है, इंसान बड़ा कंजूस है, इंसान बड़े कच्चे दिल दा मालक है, इंसान बड़ा
شکر ہے انسان بڑا بے صبر ہے الا المصلین پر اللہ فرماندے نے میرا نمازی بندہ بے صبری نہیں کردا ناشکری نہیں کردا نماز میرے نمازی بندے نو بڑے حوصلے عطا کر دیے او چکی دکھاں دی چ پس کے بھی اللہ پاک دا شکر کردا ہے تے صبر کردا ہے او دے مزاج اندر تیزی نہیں او دے مزاج اندر جلدی نہیں او دے مزاج اندر بے صبری نہیں او دے مزاج اندر ناشکری نہیں میں ویکھیا اللہ دی قسمیں بڑے بڑے دیہاڑیاں کرن والے بابے جوان بچیاں تے کرائے دے مکان نے تے ساری زندگی شکر نال گزار جاندے نے اے نماز دیاں برکتاں جے اے نماز دیاں اللہ دی قسمیں مزاج تے تبدیلیاں جے نماز دا تیرے کاروبار تے بھی اثر ہے نماز دا تیری شخصیت تے بھی اثر ہے نماز دا تیری زبان تے بھی اثر ہے نماز دا تیرے کاروبار تے بھی اثر ہے آئیے جڑیاں میں 5 گلاں کرنیاں چاہنا ذرا سب تو پہلی بات تے غور فرمانا فرمایا ان الانسان خلق ہلوا اذا مسہ الشر جزوا واذا مسہ الخیر منوا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون سب تو پہلی گل سن لو جس سجدے اندر ٹھہراؤ نہیں جس رکوع اندر ٹھہراؤ نہیں وہ نماز نماز ہی نہیں میں بخاری پڑھ کے سنانا صحیح البخاری اندر میں پڑھیا ہے ایک صحابی نے نبی پاک دے سامنے نماز پڑھی نماز پڑھ کے جان لگا سلام کیتا ہے آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی جا جا کے نماز پڑھ تو نماز پڑھی نہیں لم دی تلوار فعل مضارع تے آ جائے ماضی منفی دا معنی دیندی ہے آپ نے فرمایا دوبارہ جا کے نماز پڑھ تو نماز پڑھی نہیں حالہ نے نماز ادھے تے بولو نا آپ نے فرمایا دوبارہ نماز پڑھ تو نماز پڑھی نہیں حالہ نے نماز یار مینوں بھی ڈرنا چاہیے تھانوں بھی ڈرنا چاہیے کتے ساڈیاں نمازاں بھی کتے قیامت والے دن اس طرح دیاں نہ نکل آؤن کتے اللہ اے نہ کہے لم تصلی اوے کوے دی طرح چونچا مارن والے لم تصلی تو نماز پڑھی نہیں آپ نے فرمایا جا جا کے نماز پڑھ چلا گیا نماز پڑھی ہے پھر آیا سلام کیتا پھر فرمایا نماز پڑھ پھر نماز پڑھی پھر آیا تیسری مرتبہ کہنے لگا اللہ دے نبی میں تو بہتر نماز نہیں پڑھ سکتا نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی ٹھہر ٹھہر کے نماز پڑھیا کر رک رک کے نماز پڑھیا کر سکون نہ نماز پڑھیا کر طمانینت نہ نماز پڑھیا کر جس سجدے اندر طمانینت نہیں ٹھہراؤ نہیں سکون نہیں اطمینان نہیں فرمایا وہ نماز نہیں اے لوگو آؤ اپنی نمازاں دی فکر کریے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون اور نری نماز نہیں جے چاہی دی رب نو نریاں ٹکرا نہیں جے چاہی دی یار میں گل سنو جے میں فجر نہیں پڑھی زور نہیں پڑھی اثر مغرب عشاء نہیں پڑھی تے کوئی رب دی بادشاہ اندر گھاٹا تے نہیں آ گیا تے جے میں نٹ نٹ کے لمے لمے سجدے کیتے نے رو رو کے سجدے کیتے نے تے رب دی بادشاہت اندر کوئی اضافہ تے نہیں ہویا اے بلہ دیو بندیو جے نماز بہتر ہو جائے تے زندگی بہتر ہے موت بہتر ہے قبر بہتر ہے اور بندے نو با اخلاق بناندی ہے نماز بندے نو با کردار بناندی ہے نماز بندے دی دنیا آخرت بہتر کر دیئے نماز کلمہ پڑھن تو بعد جس بندے دی نماز اندر تیزی ہے اور جس بندے دی تنہائی دے سجدے ٹھیک نہیں وہ دی دنیا بھی برباد تے آخرت بھی برباد ٹھیک ہے رفع الدین دی سنت توجہ رکھو آمین سنت توجہ رکھو پیرانر پیو ملانا توجہ رکھو سنت ہے اور لیکن اللہ دے بندو نماز اندر رونا اے بھی نبی پاک دی سنت ہے 1.5 گھنٹے دا سجدہ کرنا ہے کیلکولیشن کریے نا پونے 2 گھنٹے دا رکوع ملتا نبی علیہ السلام دا گھنٹے دا سجدہ ملتا نبی پاک دا اے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے جس نماز اندر طمانینت نہیں ٹھہراؤ نہیں پھر نہ کہے او مولویو کانفرنساں جے مسئلے کیوں نہیں سن دسے آ گلاں ساڈے نال کیوں نہیں سی کیتیاں طمانینت تسلی تو بغیر جڑی نماز ہے کوئی نماز نہیں اور دوسری ذرا نماز تے غور کرنا فرمایا اللہ پاک منافقان دی نماز نو قبول نہیں کر دے قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالا یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا جڑا بندہ منافقان دی طرح سست ہو کے نماز اندر کھڑا ہوندا ہے نبی پاک تے قرآن آیا ہے اللہ پاک دی نماز نو قبول ہی نہیں فرماندے میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھ دے نا توجہ رکھنا صحابہ نماز پڑھ دے نا چاہ چڑھ جاندہ
خوشی دے مارے صحابہ دا ایمان مچل جاندہ. اور جدو وضو کرو نا مسجد اندر آؤ موبائل بند کر دیا کرو. اب میں دیکھا کئی بندے کو 38 واری موبائل بند کر دیں, دوجے پاسے سلام بعد چو پھیرتے ہیں, کھبے ہاتھ جو موبائل پہلے ہوتے ہیں. میرے بھائیو تسلی دے نال وضو کرو. مسجد داخل ہو نا تے سمجھو تواڈے جہا عزت والا کوئی نہیں اور تواڈے جہا شان والا کوئی نہیں. اے مسجد تو باہر تسی ککھ نالوں بھی ہوڑے جے. اللہ دی قسم مسجد دے اندر تسی لکھاں نالوں بھی بھارے جے. مسجد دے اندر مومن دا بڑا قدر ہے, مومن دا بڑا شان ہے, مقام ہے. خوشی دے نال تیرے پیر زمین تے نہ لگن. امام صاحب کو قرات لمبی کر دینا. کئیاں مسیتاں نہیں صرف قاری صاحب نو اس وجہ تو چھٹی کرا دیندے نے, اے نماز لمبی کراوندا ہے. ڈب کے مر جاؤ خدا دی قسم. آ ایمان ہے, آ اسلام ہے. شکر کر جے تینوں کوئی لمبا قیام نصیب ہو گیا ہے, شکر کر کو تینوں لمبا سجدہ نصیب ہو گیا ہے. منافقاں والی نماز رب نو نہیں چاہی دی. حضرت تیسری گل تے غور کریو تے میں تانوں رب دا واسطہ دے کے کہنا, ایک لمبا سفر کر کے آئے ہو. اے تیسری حدیث کدی نہ بھولیو. حدیث میں سنانا, درود تسی پڑھ دیو. جناب محمد. ادھے بندے تے ناراض ہو گئے نے کہ مولوی صاحب کہو جہا بیان شروع کر دیتا ہے. اوئے میں اپنے آپ نو رب دا مجرم سمجھنا جے میں تواڈے نال گلاں نہ کراں. اوئے نماز نالوں بڑا خزانہ کیڑا ہے؟ اوئے نماز نالوں بڑا نور کیڑا ہے؟ اوئے نماز نالوں بڑی خوشی کیڑی ہے؟ وہ بندہ رڑ گیا جس بندے دی تنہائی چ نماز نہیں. نوجوانوں اے نہیں میں کہندا جا کے چیک کرو, جا کے ذرا تنہائی دے سجدے لمے کر, تنہائی دے رکوع لمے کر تے قیام اندر ایت الکرسی تے اوندی ہے نا, ایت الکرسی 50 واری پڑھ لیا کر. کوئی ایک قیام نہیں ہے جے تے ایت الکرسی 10 واری. میرے علماء بیٹھے نے نا, کو مسئلہ پوچھ لو. نفل نماز اندر ایک قید پڑھنا, بار بار پڑھنا, چوم چوم کے پڑھنا, رو رو کے پڑھنا, نبی پاک دی نادر سنت ہے تے نبی پاک دی محبوب سنت ہے. نبی علیہ السلام ہمیشہ بیان کر دیا نے قیام کر دے تے مینوں انجی لگدا کہ نبی پاک ساری رات قیام چی کھڑے رہن گے. رکوع کر دے انجی لگدا ساری رات رکوع چی لنگ جائے گی. سجدہ ایڈا سونا کر دے انجی لگدا سی رات سجدے چ گزر جائے گی. لوگو جس نماز اندر ٹھہراؤ نہیں, کوئی نماز نہیں. منافقاں والی سست نماز رب نو نہیں چاہیے. تیسری گل تے غور کریو, نبی پاک نے فرمایا اسوا الناس سرقۃ الذی یسرق فی صلاتہ. بڑے بڑے گندے چور نے, بڑے بڑے بھڑے چور نے. غریب دے گھروں اگر کوئی چادر چکے تے وہ بھی چور ہے, بینک چوں کوئی پیسے کڈے تے وہ بھی چور ہے, دکان چوں مل چوں کوئی پیسے کڈے تے وہ بھی چور ہے. پر رحیم یار خان دے باسیوں نبی پاک نے فرمایا ہے سب نالوں گندا چور ہوئے جڑا نماز اندر چوری کردا ہے. جڑا نماز چور ہے سب نالوں گندا چور ہے. صحابہ حیران ہو گئے, آندے نے اللہ دے نبی بندہ نماز چوری کیویں کردا ہے؟ وکیف یسرق فی صلاتہ. آپ نے فرمایا لا یتم رکوعها ولا سجودها. نہ نماز دا سجدہ مکمل کردا ہے تے نہ نماز دا رکوع ہی مکمل کردا ہے. ادھر میرے ال ویکھیو, کئی نمازی پتہ ہی کردے اللہ اکبر. جے تسی غصہ نہ کرو تے جملہ بولا. اکثر نمازی سارے دن دی ڈرامہ بازی نا نماز جا کے کرتے ہیں. ایتھے کھرک, داڑھی نو کھرک, انج کر, یعنی عجیب سٹائل نماز اندر. وہ دی ایک وجہ پتہ کہ یہ نماز دا ترجمہ ہی نہیں ہوندا. حضرت قصوری حافظہ اللہ نے عشاء پڑھائی ہوئے, فجر پڑھائی ہوئے. رحیم یار خان دے باسیو گل سنو, بندے نے فجر پڑھی ہوئے جماعت نال تے کم از کم دا نشہ زور تک تے رہنا چاہیے. بندے نے مغرب پڑھی ہوئے جماعت نا تے کم از کم دا نشہ عشاء تک تے رہنا چاہیے نا. بندے نے عشاء پڑھی ہوئے جماعت نا تے قاری صاحب نے پڑھیا ہوئے اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت یا ایها الانسان ما غرك بربك الكريم. عشاء امام صاحب نے انفطار انشقاق یا متففین پڑھی ہوئے تے کم از کم سون تک تے لذت رہنی چاہیے. امان در نہ دسو فجر چ مولوی صاحب جو قرآن پڑھ دے نے سانو او دا کوئی پتہ؟ کنے کے بندے بیٹھے ہو ادھر ویکھو, ہاتھ نہیں چکنے. اوے جلسہ ہے کہ یاد دہانی ہے, یہ روز روز جلسے ہوندے نے, لکھاں روپے دے اخراجات نے اس جلسے تے. ہاتھ نہ چکیو, غور کریو. کنے کے بندے نے جنہاں نو سورت رحمان دا ترجمہ ہوندا ہے؟
یہ سورت رحمان دا ترجمہ سکھاں نے پڑھنا، سورت رحمان دا ترجمہ ہندوؤں نے پڑھنا۔ اے جیڑیاں میں آیتاں پڑھیاں نے، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ دسو سورۃ الانفطار دا ترجمہ کنوں کنوں آوندا ہے؟ میں قصوری صاحب نو سلام پیش کرنا، انہاں صرف مرکز ٹیلاں نہیں لائیاں، صبح و شام درس دا اہتمام ہے، ترجمہ کلاس دا اہتمام ہے۔ اور لوگوں میں فیصلہ باد آیا جے ہاتھ جوڑ کے رب دا واسطہ دیندا جے قرآن دے طالب علم بن جو، قرآن دا ترجمہ پڑھو۔ تیری 70 سال عمر ہے، 50 سال عمر ہے، 60 سال عمر ہے، 15 منٹ 10 منٹ ترجمہ کلاس بیاہ کر، موت مینوں بھی آنی ہے، موت تینوں بھی آنی ہے۔ ترجمہ پڑھ دیاں نماز دا ترجمہ پڑھ دیاں، ذکر دا ترجمہ پڑھ دیاں، قرآن دا ترجمہ پڑھ دیاں، جے موت آ گئی اللہ نے فرمانا ہے فرشتیو آسمان دے 7 دروازے کھول دو، یہ عام بابا نہیں جے آ رہا، میرے قرآن دا طالب علم آ رہا جے۔ ایم پی اے بن کے دنیا کو جانا ایڈی عزت دی گل نہیں، ایم این اے بن کے دنیا کو جانا ایڈی عزت دی گل نہیں، سب نالوں بڑی عزت دی گل لے وے تو دنیا تو جائیں تے قرآن دا طالب علم بن کے جائیں۔ یہ جڑا ساڈے ملک دے اندر ایک بڑی وڈی خرابی ہے، حفظ کرنا ہے تے بچے نے، ترجمہ پڑھنا ہے تے تے بولو نا، مدرسے پڑھنا ہے تے اصل تے پڑھن دی عمر 40 سال تو بعد شروع ہوندی۔ اور میرے باپیو اور میرے بزرگوں، اور نماز نور جے، نماز برکت، وہی 20 سال پہلے جڑی نماز رٹی سی پنڈ دے مولوی کو یاد کر کے انہاں لفظاں تو باہر نکلو، نماز دے معنی تے غور کرو، مفہوم تے غور کرو، رو رو کے قیام کرو، سجدے کرو، رکوع کرو۔ فرمایا سب نالوں گندا چور ہوئے جڑا نماز چور ہے۔ یار میں تے جدن دی حدیث پڑھی ہے نا، اللہ جانتا ہے سکون ہی زندگی دا سمجھ لو اڑ گیا ہے، کتے کل قیامت والے دن اسی اس خوشی چٹھیے کہ اسی نمازی ہاں تے ساڈے بارے کتے اے اعلان نہ ہو جائے اے بندہ نمازی نہیں جے تے کائنات دا سب نالوں گندا چور جے۔ اج مینوں بھی فیصلہ کر لینا چاہیے، دھی دا بڑا فکر ہے، پوت دا بڑا فکر ہے، کاروبار دا بڑا فکر ہے، تے کرو کنے ڈکیا ہے؟ اے نماز ہی رہ گئی ہے جدی قدر کوئی نہیں۔ 4 رکعتاں 3 منٹاں کڑکا کے اسی ہو جانے ہیں لوگوں، رب سر کوئی سان نہیں جے، لویٹ کے رب منہ تے ماردا ہے، لے جا۔ چوتھی گل سنیو، حضرت حذیفہ نو ایک بندے نے ویکھیا، میں حوالے دا انشاءاللہ ذمہ دار، تیزی نہ قیام رکوع کردا ہے، نماز پیا پڑھدا ہے۔ حضرت فرمان لگے منذ کم تسلی، اوئے اے نماز کنے سالاں تو پیا پڑھنا؟ اندر منذ 40 سنہ۔ حضرت صاحب میں اے ہو جی نماز پڑھ دے ہیں 40 سال ہو گئے نے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور بد نصیبہ اے ہو جی نماز پڑھدا مر گیا تے تیری نماز تیری موت اسلام تے نہیں ہوئے گی بلکہ تیری موت کفر تے ہوئے گی۔ میرے نوجوانوں، میرے کول انداز کوئی نہیں، میرے کول الفاظ کوئی نہیں، میں خطابت دی خیتوں میں اللہ دی قسمیں متعارف نہیں جے، کوئی تراؤ چڑھاؤ دا میں پتہ نہیں، لیکن میں انہا کا سبق آؤندا ہے نماز بہتر کر لو، تنہائی دی نماز بہتر کر لو۔ کئی نوجوان رات نو سوندے نے، وضو کر کے نہیں سوندے، کناں جو ٹوٹیاں لائیاں نے، کوئی واٹس ایپ پہ ویندا، کوئی فیس بک پہ ویندا، وہ وضو والا شوق ہی ختم ہو گیا۔ کدی سون لگا موبائل بند کر کے الماری چ رکھ کے وضو کر کے اللہ اکبر کہہ کے نٹھ کے 2 رکعتاں پڑھ کے ذرا سو ہو بستر تے، اگلے دن اللہ پاک تیرے لیے برکتاں دے 7 دروازے ہی کھول دے گا۔ 8 بجے 9 بجے گھروں جاندے ہو، اور لوگوں چھلے کڑے دھاگے بابے کچھ نہیں جے کر دے، روٹی رزق دا مالک اللہ ہے۔ اللہ فرمانے نے بندے آ کرو 8 بجے نکلنا ہے، 9 بجے نکلنا ہے، اللہ اکبر کہہ کے 2 کر کے 4 رکعتاں پڑھ لیا کر یا 2 رکعتاں پڑھ لیا کر، شام تک تیرے جننے کام نے میں اللہ اپنی رحمت دے نال آپ ہی کر دیا گا۔ امام البانی دی ایک حدیث سن لو، امام البانی فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے نو کہن گے دس ہوئے میرے واسطے کی لے کے آئے؟ وہ کہے گا یا اللہ میں ساری زندگی نماز پڑھدا رہا،
ذرا بول کے مجھے دسیو کی کہے گا میں؟ جے باہر دے نو سمجھ آ رہی نہ وہ بھی بولو کی کہے گا میں؟ اچھا میں تو اڈا کے ترلا مارا اے اپنے جلسے جڑے نے نا یہ ترجمہ کلاس بناؤ، اینو حدیث کلاس بناؤ، اینو مدرسہ سمجھیا کرو، سالانہ کانفرنس پورے سال دا سلیبس کلیئر کریا کرو، 7-8 گھنٹے دی کانفرنس اندر کاپیاں لے کے بیٹھو، نوٹ کرو، گھر جا کے لکھو، بچیاں نو دسو، بیوی نو دسو، تاکہ کانفرنس نہ ایک انقلاب بن جان۔ کہے گا میں ساری زندگی نمازاں پڑھدا رہا، اگلی گل سنیو، اللہ فرمان کے بدبختہ تو ایسا نمازی ہے تیری ساری زندگی دیاں نمازاں چوں میں ایک نماز بھی قبول نہیں کیتی۔ جے نمازاں پڑھ کے بھی گالاں کڑدا ہے بندہ، نمازاں پڑھ کے بھی بھیڑاں دا حق ماردا ہے بندہ، نمازاں پڑھ کے بھی جے بندہ گندے کلپ ویندا ہے، تیری نماز کوئی نماز نہیں۔ پر نماز ایک یونیورسٹی ہے، گڈی جاوے نا ورکشاپ ورشے چ تے گڈی دی ٹیوننگ ہو جاندی ہے، بندہ فجر ٹائم آوے مسیتے، زور ٹائم آوے مسیتے، عصر ٹائم کرے سجدہ، مغرب ٹائم کرے سجدہ، عشاء ٹائم کرے سجدہ، جو دی زبان اپنی نہ ہوئے، پرلے درجے دا ٹٹو پلیت ہوئے، کفر دا ماریا ہوئے، دل دا گھندا ہوئے، تیرے سجدے چ خرابی ہے، تیرے قیام اندر خرابی ہے۔ ورنہ نماز تے بڑی بڑی ورکشاپ ہے، نماز تے بڑی بڑی پٹھی ہے جڑے بندے دے دل نو بھی روشن کر دیندی ہے، دماغ نو بھی روشن کر دیندی ہے، جڑی بندے دے سینے نو بھی روشن کر دیندی ہے۔ اس بندے دی زندگی چ کوئی غم نہیں رہندا۔ سنو جڑی میں گل کر رہا ہوں، فرمایا ان الانسان خلق ہلوا اذا مسہ الشر جزوا واذا مسہ الخیر منوا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون۔ نماز دا فکر کرو۔ حضرت ہارون صاحب فیصلہ آباد میں ایک جنازے جسا ایک دکھ میں تو انہوں دسا، ساری زندگی انہیں اپنے پوتے نو کھوایا تے جوان کیتا، میں بھی اس جنازے جسا، باپ دا فوت ہویا، میں کہا پتر اپنے ابے دا جنازہ پڑھے آئی تے اپنے ابو نے آخری ملاقات کیتی ہوں تیرے ابو نے گھر آ کے کدی تیرے کو پانی نہیں منگنا، ہوں تیرے باپ نے کدی تیرے کو دوائی منگنی، بولو روٹی منگنی، ہوں تو متھے تے بڑا وٹ پاؤنا نا، ابا کام کہندا ہے پترا گوٹھے دے دے کے روویں گا، باپ زندہ ہی تے او دے قدماں چ جنت ہی، احترام کر لا باپ دا۔ لکھ آن بہاراں وچ گلشن مالی باغ تے مکھ پر تامنا نہیں، آواز مارنی نہیں جے کسے نے باپ وانگوں۔ اللہ دی قسمیں لوگ فضیلت شیخ آندے نے، لوگ استاذ العلماء آندے نے، لوگ مصنف کتب کثیر آندے نے، پر تقریباً 20 سال ہو گئے نے باپ دی آواز نو ترس دیا، لوگاں دے جی جی اندر وہ لذت نہیں جڑی باپ دی گھوری اندر لذت ہے۔ لکھ آن بہاراں وچ گلشن مالی باغ تے مکھ پر تامنا۔ میرا یار دل کردا ہے ایک واری نہ گونج پا دیو، اللہ میرے مجمع چ جد کول باپ نہیں او دے باپ دی قبر نو جنت دا باغیچہ بنا دے۔ اللہ جدا باپ بیمار ہے اللہ اپنی رحمت نہ شفا عطا کر دے۔ لکھ آن بہاراں وچ گلشن مالی باغ تے مکھ پر تامنا نہیں، آواز مارنی نہیں کسے نے باپ وانگوں، پت کہہ کے کسے گل لامنا نہیں، دل روندا رہندا تاں راسخ جان والے نے مڑ کے آمنا نہیں۔ میں کیا اپنے ابے دے نال آخری ملاقات کیتی ہو تے میں کیا رج رج کے دعاواں کیتیاں نہیں نا، ریج لائی ہو نا اپنی، تینوں ساری زندگی کھواؤندا رہا پیاؤندا رہا، تے مینوں اگوں پتہ کی آندا آندا قاری صاحب میرے جہاں تے بدبختی کوئی نہیں، میں تے گونگا بن کے پیچھے کھلوتا رہا ہوں، پیو نے آخری ملاقات کیتی ہے سلام پھر گیا، میں تے اپنے باپ واسطے ایک دعا بھی نہیں کر سکے۔ اور لوگوں انہاں جلسیاں دا قدر سمجھو، لوگوں انہاں جلسیاں دا مول سمجھو، اے روز روز روحانی مجلساں نہیں ہوندیاں۔ اور نماز جنازہ دیا دعاواں یاد کرو، اور نماز دا فکر کرو، سجدے دا فکر کرو، تے
بابا جی تسی بھی میرا زور جڑا کھان کمان تے نہ رکھو، تسی بھی اپنے بچیاں وال توجہ کرو، نماز دا ترجمہ پڑھن۔ لو جی جنہیں ساتھی آئے ہو، ترجمہ تانوں سارے نماز دا ہوندا ہے، لیکن میری تھوڑی جی گفتگو سن کے انشاءاللہ وعدہ کر دیو کہ انشاءاللہ ہو مزید نماز دا ترجمہ پڑھو گے، ادھے بولے ہو پڑھو گے نا انشاءاللہ ترجمہ؟ ہاتھ کھڑا کرے، ہاں کڑا پڑے گا، لو ہونا پتہ لگ جانا کہ ادھے بغیر باواں تو آئے ہو، ہاتھ چکو کہ دعا کرا۔ اللہ جنہ وعدہ کر لیا کعبۃ اللہ دے سامنے نماز پڑھن دی توفیق دے دے۔ اب باہرلا محلہ کی مسئلہ بھی تواڈے ہاتھ نہیں ہے نا، اللہ انہاں نوں مسجد نبی دیاں نمازاں دے دے، اللہ میدان عرفات دیاں نمازاں دے دے۔ ہاتھ تھلے کرو، مرنا میں بھی ہے تے مرنا اللہ کوئی بھی نہیں بولے، دعا کرو اور دعا کرو اللہ زندگی دی آخری نماز بھی باجماعت پڑھن دی توفیق عطا کرے۔ حضرات عزیز وقار جس نماز اندر ٹھہراؤ نہیں، اور کوئی نماز نہیں، ایٹومیٹک بٹن دی طرح کوئی نماز نہیں، ٹھہراؤ پیدا کرو۔ اے میں بسا جا چیرہ لے کرنا اللہ اکبر کدی کھر کے رہے، ہر آنے والے نوں گھور کے ویکھنا۔ کئیاں بندیاں دی عادت ہوئی نماز ویندے بھی نال ہی جب اگلا ویکھن لگ پے انج کر لیندے نے، سمجھدے نہیں انہیں نہیں ویکھیا۔ اے ہسن والیاں گلاں نہیں اور رون والیاں گلاں جے۔ سٹیج ڈرامے دا ماحول نہ بنایا کرو اپنے جلسیاں دا، میں تانوں رب دا واسطہ دے کے کہنا ہے رون والیاں گلاں جے۔ چوری چوری ویکھی جانا نماز تے جی اگلے بندے نال ہی تھلے کر لینی نظر۔ جس بندے کو سجدہ ہی نہیں انہیں رب دا کی مول پایا، اور جس بندے کو تنہائی دا رکوع ہی نہیں انہیں رب دا کی مول پایا۔ اللہ دا قدر تے انہیں پایا ہے جدی نماز اندر ٹھہراؤ ہوئے، جے ٹھہراؤ نہیں تے نماز نہیں، سستی والی منافقت والی کوئی نماز نہیں۔ اور لوگوں اللہ کو پناہ منگو کہ اسی بدترین چور بن کے اٹھائے جائیے تے کئی نمازی ایسے جے قیامت والے دن اللہ نے سب نمازاں منہ تے مارنیاں نے۔ آخری گل سنو تو پھر انشاءاللہ میں بات ختم کراں۔ فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ ان صلاتہم ساہون۔ کل قیامت والے دن جہنمی جڑے نے، نمازی جڑے نے جہنم اندر جان گے۔ پوچھیا اللہ دے نبی علیہ السلام جی نمازی کیوں جان گے جہنم اندر؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک ہی خرابی ہے، اپنیاں نمازاں اندر غفلت کر دے رہنے، اپنیاں نمازاں اندر غفلت کر دے رہنے۔ کدی نماز پڑھ لی، کدی نماز نہ پڑھی، مہمان آیا تے نماز گئی، سفر آیا تے نماز گئی۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت بڑی نساز ہے، ایک ہاتھ حضرت عباس دے موڑیاں تے، ایک ہاتھ حضرت علی دے موڑیاں تے، وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ عَلَى الْأَرْضِ۔ صحابہ نے محبت دے کیمرے فٹ کیتے نے۔ او نبی پاک مدینے جو تھوڑا جا جدوں شور شرابہ ہوندا، نبی پاک اپنے گھوڑے تے بیندے تے سب تو پہلے مدینے تو باہر نکل دے۔ آج اس میرے نبی پاک دیاں حالتاں نے، چلیا نہیں جاندا، ایک ہاتھ حضرت علی دے موڑیاں تے، ایک حضرت عباس دے موڑیاں تے، مسجد وال چل دے جا رہے نے۔ وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ عَلَى الْأَرْضِ، تے نبی پاک دے پاؤں مبارک زمین تے لکیراں بنا دے جا رہے نے۔ ماڑی جی سر درد ہوئی تے جماعت گئی، نماز گئی۔ بخاری مسلم سے ایک راوی نے حضرت پسوری صاحب حافظ اللہ تشریف لے آئے نے، آخری گل سنا کے بات ختم کرا۔ سلیمان بن مہران العامش الکوفی رحمت اللہ علیہ آندے نے ما ترکت صلاة مال جماعت منذ 40 سنہ الا مرتا واحدہ حین ماتت والدتی وقد اشتغلت بتجہیزها وتکفینها۔ اے اجے نماز حضرت امام احمد فرماندے نے میری 40 سالہ زندگی صرف ایک نماز ایسی ہے جڑی میں بغیر جماعت دے پڑھی۔ کنی زندگی سے پوچھیا جی وہ کی ہویا سی؟ اندنے حین ماتت والدتی وقد اشتغلت بتجہیزها وتکفینها، امی میری فوت ہو گئی سی تے ماں دے کفن دفن دا بندوبست کرنے والا کوئی نہیں سی، میں ماں دے کفن دفن چ مصروف ہو گیا تے میری اثر دی جماعت لنگ گئی۔ 40 سالہ زندگی چو میری ایک نماز ہے جڑی ماں دے کفن دفن چ مصروف ہو کے تے میں بغیر جماعت دے پڑھی۔ نوجوانوں اذاناں ہوندیاں نے، مسجداں دے دروازے کھولدے نے، مؤذن آندا اللہ اکبر اللہ اکبر تے تسی کنا ہی ٹوٹیاں لا کے چوکاں وچ کھلوتے رہندے ہو۔ دسو حوض کوثر دے نبی پاک نو کیڑا منہ وکھاؤ؟ جان نالوں زیادہ پیار کر اپنی نماز نال جے امام دا نشہ لینا ہے۔ جے ککھاں دی کلی چ رہ کے بادشاہ اندر رہن والے شہزادے بادشاہ
اور رہن والے شہزادے محلات دے اندر محلہ دے اندر جنہ دے بسیرے نے انہاں نالوں زیادہ جے لذت لینی چاہنا ہے اپنی نماز دی فکر کر جنہ نماز دا فکر کرے گا اللہ ایمان دی مٹھاس انی زیادہ حضرت عمر نے کی کیتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرضہ خون اندر لت پت نے بالکل پیٹ جڑا چاک ہو گیا ظالم نے کھنجر ماریا تھوڑی دیر تو بعد ہوش آیا تے سب تو پہلے حضرت عمر یہی پوچھتے ہیں یار میں تے فجر دی نماز ویلے زخمی سا تے مینوں تے پتہ ہی کوئی نہیں سی دسو میری جگہ تے فجر دی نماز کنے پڑھائی ہے نبی علیہ السلام ہوش اندر آؤندے آخری سفر سی جدوں تے سب تو پہلے کی آندے میری فاطمہ دا کی حال ہے میرے حسن حسین دا کی حال ہے تھوڑی جی طبیعت تھوڑی نبی پاک دی بہتر ہوندی آپ فرماندے اصل الناس لوگاں نے نماز پڑھ لی جو کچھ لکھیا ہے وچ نصیب ساڈے وہی تو لینا وہی میں لینا میریاں تیریاں آکڑاں کس کارے تو بھی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا صدا آیا تے بکنا مار ٹرنا نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا جو گزرے گی سو جان اپنی تے وہی تو سہنا وہی میں سہنا میرا تیرا مسافرہ کی جھگڑا نہ تو رہنا نہ میں رہنا نماز قبر دا دیوا جے اے دیوا روشن رکھیا جے لمے لمے سجدے کرو لمے لمے قیام کرو سچا نمازی چغل خور نہیں ہو سکتا سچا نمازی بغیرت بے حیات دیوس نہیں ہو سکتا سچا نمازی کسی دا حق نہیں مار سکتا سچا نمازی پتہ کی کرتا ہے اب ایبر انصاری فوت ہونے لگے کہنے لگے میری سواری لے کے آؤ سواری آ گئی تے اپنی سواری نو مخاطب کر کے آندے نے لا تخاصمنی غدن عند ربی تینوں میں کدی توپے نہیں بنیا کدی تینوں میں چارہ کٹ نہیں دیتا میرے کو تینوں کو لین بھی آندا سی تے میں دس دینا سا کہ اینا کا وزن چک سکتا ہے بہتا بھار نہ پایو تے جانور نو پتہ کی آندے نے اگر میرے کو تیرے نال کوئی زیادتی ہو گئی ہوے نا مینوں دنیا تے معاف کر دے کل قیامت والے دن میری شکایت میرے رب نو نہ لائی اے جن نمازیاں دا کردار اے جن نمازی بندے دی زندگی اللہ سانو نماز دی محبت نصیب کر دے سارے نہیں بولے اللہ نماز دی محبت نصیب کر دے نماز دا غم نصیب کر دے نماز دا پیار نصیب کر دے اللہ زندگی دی آخری نماز بھی باجماعت پڑھن دی توفیق عطا کر دے هذا ما كان عندي والله تبارك وتعالى عالم بالصواب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين